الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، ہم معراج کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے معراج میں بہت ساری حکمتوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ علماء کرام نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہے۔ اس میں پہلی حکمت یہ بیان کی ہے کہ معراج کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا منشا تھا کہ اللہ رب العزت دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری زمین اور تمہاری دھرتی سے جتنا عرش اونچا ہے اتنا ہی میرے محبوب کا مقام بھی اونچا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا۔ دوسری حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو، جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک میرے کملی والے کی نبوت ہے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ رب ہے، سارے عالم کے رب ہے۔ تو جب اللہ سارے عالم کے رب ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے معراج نصیب فرمائی۔ تیسری حکمت، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں یوسف اور زلیخا کا ذکر فرمایا ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، دل دے بیٹھی۔ وہ سارا واقعہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال نسوۃ فی المدینہ، جب شہر کے اندر عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ دیکھو زلیخا اتنے بڑے گھرانے کی ہے لیکن پھر بھی ایک غلام کو دل دے بیٹھی۔ جب یہ بات پہنچی زلیخا کے کانوں تک تو زلیخا نے ان عورتوں کو دعوت دی، ساری عورتوں کو بلایا اور ان کو تکیہ دیا ٹیک لگانے کے لیے، ان کے سامنے فروٹ رکھے اور چھری دی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے فرمایا آپ آ جائیے۔ زلیخا عورتوں کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو میرا یوسف یہ ہے، اتنا حسین، اتنا خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت بھی دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے بھی معراج کی رات میں مسجد اقصی میں کل کائنات کے نبیوں کو جمع کیا، سارے آسمانوں کے فرشتوں کو جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو، سارے فرشتوں کو دکھایا کہ دیکھو میرا محبوب یہ ہے۔ جس طرح سے زلیخا نے
عورتوں کے سامنے یوسف کو بلا کر دکھایا کہ دیکھو میرا یوسف یہ ہے. اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو یہ دکھایا کہ دیکھو میرا محبوب یہ ہے. تو یہ تیسری حکمت ہے معراج کیوں کروائی گئی اور معراج کیوں نصیب ہوئی. اس کے بعد چوتھی حکمت اللہ والوں نے بیان کی ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی وہ جبرائیل کے واسطے سے ملی. سارے انبیاء کو جو نعمت ملی وہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ملی. اب یہاں پر اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہتے ہیں جبرائیل کھڑا کا کھڑا رہ گیا سدرۃ المنتہا پر. جبرائیل امین کھڑے ہیں, وہاں سے آگے نہیں بڑھتے, بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ چلے, اب آگے میرے ساتھ چلو. تو جبرائیل نے اپنا عذر بیان کیا کہ اب یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر ذرہ برابر یہاں سے آگے بڑھا اللہ کے نور کی تجلی اتنی زیادہ ہے کہ میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. تو جبرائیل کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو جبرائیل بھی ایک طرف ہے, میکائیل بھی ایک طرف ہے, سارے فرشتے ایک طرف. میرا محبوب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بلائے آ جائے. میرا محبوب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بلائے آ جائے. میرا محبوب اتنی بڑی شان والا ہے, نہ وہ فرشتے کے بلانے پر آتا ہے نہ کسی انسان کے بلانے پر آتا ہے. میرا محبوب تو رحمان کے بلانے پر آتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو. اللہ نے بلایا ہے تو آقا گئے ہیں. پھر معراج میں اور راز کیا ہے؟ معراج میں اور راز یہ ہے جب بھی دیکھو جبرائیل آ رہے ہیں, حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی یعنی نبی بننے کے بعد آقا دنیا کے اندر 23 سال زندہ رہے. ان 23 سالوں میں جبرائیل امین 24,000 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. تو جبرائیل تو بار بار آتے تھے. یہ کوئی کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ نہ جانے والا جائے. اللہ کے محبوب آسمانوں پر نہیں جاتے تھے, لیکن میرے اللہ نے بلایا تو میرے آقا گئے, یہ کمال ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حکمت بیان کی ہے. جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے, یعنی پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ اس لیے یہ بات مانتے ہیں کہ اگر علی کو اخیر میں کر دیا تو علی کی شان گڑ جائے گی. معراج میں رب نے یہ سمجھایا او حق سے آنکھیں بند کرنے والوں, میرا محبوب اتنے بڑے مقام والا ہے, آیا سب کے بعد ہے. آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے, آیا سب کے بعد ہے اور کھڑا سب سے آگے ہے. کھڑا سب سے آگے ہے تو آنے کی ترتیب کی وجہ سے شان بنتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے اور سیدنا علی خاتم الخلفاء ہے. اماموں کی سارے جتنے نبی ہیں سارے امام تھے وقت کے, اپنی اپنی قوم کے امام تھے. سب کو جمع کر دیا مسجد اقصی میں بیت المقدس میں, اور جب آقا تشریف لے گئے تو جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے حبیب تقدم, آگے بڑھیے, تشریف لے چلیے, نماز آپ پڑھائے. سارے اماموں کے امام اللہ کے حبیب بنے, دنیا میں سب کے اخیر میں آئے, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ میرے محبوب کی شان کتنی بلند ہے کہ کھڑے سب سے آگے ہے. پھر اس کے بعد ایک اور راز بیان کیا ہے علماء کرام نے کہ معراج کی رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروا کر بتا دیا
کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا ہے کہ آقا کے ہوتے ہوئے کوئی نبی آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی لیے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی شریعت انجیل پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہمارے قرآن پاک پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اور ہے، حکمت یہ ہے کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 19ویں پارے میں ذکر فرمایا. بلقیس ایمان لانے کے لیے آ رہی تھی. یہ لمبا واقعہ ہے، مقصود واقعے کو چھیڑنا نہیں ہے، بات یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کے حبیب کا مقام کتنا بلند ہے. سلیمان علیہ السلام نبی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اعلان یہ کیا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے کوئی ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آ جائے. قال عفریت من الجن، اللہ تعالیٰ فرماتے ایک جنات کھڑا ہوا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی جو ابھی مجلس لگی ہے نا، سلیمان علیہ السلام کی مجلس صبح میں لگتی تھی، دوپہر کے قریب ختم ہوتی تھی. آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر حاضر کر سکتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ لمبا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بلقیس آ جائے. میں اللہ کی قدرت اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، لہذا کوئی ہے جو اس سے پہلے لے کر آ جائے. قال الذی علم من الکتاب، وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کو اللہ پاک نے کتاب کا علم دیا تھا، جس کا نام آصف تھا. تفسیر میں لکھا ہے جس کا نام آصف تھا. آصف ابن برخیہ کھڑے ہو گئے اور کیا کہا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پل جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر سکتا ہوں. پل جھپکنے سے پہلے، آدمی کی پلک جھپکنے میں دیر نہیں لگتی. اب یہاں پر رک کر ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کتنے کلومیٹر دور وہ تخت تھا، پل بھر میں وہ حاضر کر دیا گیا. یہ سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی روحانی طاقت تھی. نقطہ سمجھیے گا، یہ سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی روحانی طاقت تھی. تو آپ اندازہ لگائیں جو سلیمان علیہ السلام کے امام ہو، امام الانبیاء ہو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت کتنی زبردست ہوگی. لہذا معراج کا انکار نہیں کر سکتے. آصف پل بھر میں وہ تخت لا سکتا ہے تو میرے محبوب تو سلیمان کے امام تھے. یہ ایک نقطہ اور علماء کرام نے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی معراج کو، جسمانی معراج کو نہیں مانتے. وہ عقل کے گھوڑے لگاتے ہیں اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ ایک حد تک آکسیجن ہے، اس کے بعد آکسیجن نہیں ہے، انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو بغیر سانس لیے زندہ رکھ سکتا ہے، وہ بھی 5 مہینے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن اس کا دوسرا جواب ہے سمجھانے کے لیے، تاکہ مسلمان ہے اس کو قرآن پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کہاں تھے؟ بھائی وہ آسمانوں میں تھے، جنت میں تھے. ان سے لغزش ہوئی، چوک ہوئی اور اللہ نے ان کو آسمان سے دنیا میں بھیجا. آدم علیہ السلام بھی صحیح سالم دنیا میں آئے، ماں حوا بھی صحیح سالم دنیا میں آئی. تو آدم و حوا آسمان سے اتر سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے پھانسی نہیں دی گئی، سولی پر نہیں لٹکایا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. آدم و حوا آسمان سے آ سکتے ہیں، عیسیٰ آسمان پر جا سکتے ہیں، تو میرے محبوب آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اب ایک اور آگے
عجیب نقطہ ہے. معراج جو ہے نا، معراج سفر نہیں تھا دوستو، معراج سیر تھی، تفریح تھی. پکنک کے لیے آدمی جاتا ہے تو پکنک میں ہر پوائنٹ پر گھومتا ہے. جو گھومنے کا پوائنٹ ہو، جو گھومنے کی جگہ ہو، وہاں پر آدمی گھومتا ہے، اس لیے کہ گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے، سیر کے لیے نکلا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج میں سیر کروائی. کئی بار آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جگہ جگہ پر براق سے اترے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کی ہے، پھر آگے بڑھے ہیں. مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر اترے، وہاں سے آگے طور سینا پر پہنچے، وہاں اترے، بیت اللحم پر پہنچے، وہاں اترے. کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں آقا اترے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اور کتنے واقعات اللہ کے محبوب کو عالم برزخ کے دکھائے گئے. ایک بندہ چت لیٹا ہوا ہے، دوسرا بندہ پتھر لے کر اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اور بہت سارے واقعات دکھائے گئے. کئی بار شاید آپ حضرات نے معراج کے عنوان پر سنا ہوگا. پتہ چلا اللہ کے محبوب کا معراج والا سفر نہیں تھا، بلکہ معراج ایک سیر اور تفریح تھی. ہر جگہ آقا رکتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب مسجد اقصی سے اوپر کی طرف جانے لگے، ایک وادی سے خوشبو آنے لگی. حالانکہ جنت پوشیدہ چیز ہے، دکھنے والی چیز نہیں ہے. جنت کی خوشبو بھی پوشیدہ ہے، لیکن یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں سیر کرنے گئے تھے. سارے انتظامات کیے گئے، جنت کی سواری بھیجی گئی، جبرائیل و میکائیل کو ساتھ بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں استقبال کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کر دیا، آسمان زمین کے سارے فرشتوں کو جمع کر دیا. پھر قبر کا عذاب اٹھا دیا گیا، دوزخ بند کر دی گئی، جنت کھول دی گئی، حوروں کو باہر نکال دیا گیا. اتنا سارا انتظام ہوا. اس لیے ہوا جیسے دنیا کے اندر کوئی بڑا بندہ آتا ہے تو اس کو گھومنے کی جگہ پر لے جایا جاتا ہے اور اس کو ساری باتیں بتائی جاتی ہے. اللہ کے محبوب اپنے اللہ سے ملنے جا رہے تھے، بلکہ ملنے نہیں جا رہے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو ملنے بلایا تھا. تو سارا انتظام کیا. یہ سیر ہے. سیر اور سفر میں فرق ہے. سفر میں منزل مقصود سامنے ہوتی ہے. آدمی کو یہاں سے ویراول جانا ہے، نہ وہ پرانچی رکے گا، نہ کوئی اور جگہ پر رکے گا. اس کا مقصد کیا؟ مجھے ویراول پہنچنا ہے. ادھر ادھر دیکھے گا نہیں، ادھر ادھر سے اس کے کوئی واسطہ نہیں. اس کے سامنے منزل ہے کہ بھائی مجھے ویراول پہنچنا ہے. اس کا نام سفر ہے. اور سیر و تفریح کس کا نام ہے؟ ذرا گھومنے کے لیے گئے، کوئی ایسی چیز نظر آئی، کوئی ایسا سین نظر آیا، آج کے دور کے حساب سے سیلفی لینے کے لیے کھڑے ہو گئے. آدمی جگہ جگہ پر رکتا ہے، اس کا نام سیر ہے. دوستو، اللہ کے محبوب کی سیر جو آرام سے ہوئی وہ نادانوں کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ کے محبوب کا سفر کیسے سمجھ میں آتا؟ اگر اللہ معراج میں اپنے محبوب کو سفر کرواتا تو کیا ہوتا؟ یہ تو سیر تھی، تفریح تھی کہ جگہ جگہ پر اللہ کے محبوب رکتے چلے گئے، منظر دیکھتے چلے گئے، بلکہ اللہ دکھاتے چلے گئے. لہذا معراج کا جو سفر تھا وہ سفر نہیں تھا بلکہ سیر تھی. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں ایک نقطہ اور بیان کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کی قدرت کا کون سا انوکھا کرشمہ دیکھا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب؟ سب سے بڑا
अनोखा निराला कौन सा करिश्मा देखा, अल्लाह की कौन सी कुदरत देखी और कुदरत की कौन सी निशानी देखी? दोस्तों, उसका जवाब ये है, अल्लाह के महबूब ने अपनी आंखों से अपने रब को देखा। अल्लाह के महबूब ने अपनी आंखों से अपने रब को देखा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तूर पहाड़ पर गए, अल्लाह ताला से सवाल किया, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, मेरे मौला तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तेरी झलक देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लन तरानी, मूसा तुम्हारे बस में नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा एक काम करो, मैं अपनी तजल्ली पहाड़ के ऊपर डालता हूँ, अगर पहाड़ बर्दाश्त कर ले और पहाड़ से टकरा कर जो अक्स और पर्दा तुम्हारी तरफ आए, अगर तुम बर्दाश्त कर लो तो समझ जाना तुम मुझे देख सकते हो। लेकिन क्या हुआ? हमने कई बार सुना है कि जब अल्लाह के नूर की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वखर्र मूसा सईक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। उलमा ने बड़ी अजीब बात बयान की है, ये नूर की तजल्ली डायरेक्ट नहीं पड़ी थी, बराए रास्त तजल्ली नहीं थी, बल्कि ये नूर की तजल्ली का अक्स अल्लाह ने पहाड़ पर डाला, पहाड़ से फिर अक्स पड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम पर गया। मूसा बेहोश हो गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अगर अल्लाह की तजल्ली डायरेक्ट पहाड़ पर पड़ती तो न मालूम क्या हो जाता। लेकिन तजल्ली तो अल्लाह की थी, तजल्ली तो अल्लाह की थी, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो करिश्मा दिया कि ये मंजर देखने के बाद, अल्लाह की तजल्ली का पर्दा और अक्स देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में कोई आंखें डालकर नहीं देख सकता था, कोई देख नहीं सकता था। हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी है, एक मर्तबा अचानक उनकी नजर पड़ गई तो उनकी एक आंख चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, मैंने नहीं कहा था डायरेक्ट मुझे मत देखना, कहा आप अल्लाह के नबी है, आपके चेहरे को न देखूं तो किसको देखूं? वो भी आशिक थी। दूसरी बार नजर डाली, दूसरी आंख चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने हजरत सफूरा की आंखों को फिर से बीना कर दिया, आंखों की रोशनी वापस दे दी। लेकिन इश्क का कमाल ये कि दुनिया वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट नहीं देख सकते थे। हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब अल्लाह ने फिर से आंखें दी, उसके बाद हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देख सकती थी। अब जब हजरत सफूरा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इनाम दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या इनाम दिया होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये इनाम दिया कि ये मंजर देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में ऐसी रोशनी पैदा हो गई, काली रात में काली चूंटी, काली रात में काली चूंटी 27 मील दूर चलती होती, मूसा अलैहिस्सलाम उसको देख लेते थे। रात काली हो, चूंटी भी काली हो, 27 मील दूर हो। अल्लाह ने ये मौजिज़ा अता फरमाया तो आप अंदाजा लगाए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह को बराए रास्त डायरेक्ट देखा था, मेरे नबी की आंखों का नूर कैसा होगा। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली देखकर बेहोश हो गए और वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, मेरे महबूब नबी ने मेरा दीदार इस तरह से किया
کہ بے ہوش ہونا تو دور کی بات آنکھ بھی نہیں جھپکی. اچانک روشنی آنکھ پر پڑے تو آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے نا. سورج کو ہم دوپہر میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العزت سورج کو بنانے والے اللہ کے محبوب نے اللہ کا دیدار کیا. اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ میرے محبوب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. پھر اس کے بعد دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے. آدمی کہیں گھومنے کے لیے گیا, وہ پانی گرتا ہے, اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا اللہ والا. دودھ ہے. آدمی دیکھنے کے لیے جاتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, سیلفی لیتا ہے. کیسا سہانا منظر لگتا ہے. کتنے لوگوں کے سامنے کوئی نیا بندہ آیا ہو جس نے کبھی دودھ دیکھا نہ ہو, جھرنے نکلتے دیکھے نہ ہو, آدمی کتنوں کے سامنے بیان کرتا ہے کیا سین ہوتا ہے, کیا منظر ہوتا ہے. آدمی کے بولنے کا انداز بتاتا ہے کہ کتنا نرالا منظر ہوگا. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الٹا ہے. دنیا کا دستور یہ ہے دیکھنے والا منظر کی تعریف کرتا ہے, لیکن یہاں منظر جس کو دیکھا گیا وہ خود دیکھنے والے کی تعریف کرتا ہے. اللہ کے محبوب دیکھنے والے اور دکھانے والے, جلوہ دکھانے والے اللہ ہے. اللہ کے محبوب کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ میرے اللہ اتنے حسین, اتنے خوبصورت ہے, لیکن معاملہ یہاں پر کچھ اور ہے. اللہ یوں فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى, میرے محبوب کے دیکھنے کا انداز اتنا نرالا کہ میرے محبوب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی, آنکھ بھی نہیں جھپکی. پھر ایک اور نقطہ ہے, وہ نقطہ کیا ہے؟ بندہ دوسرے بندے سے سوال کرتا ہے, بھائی یہ وہی ہے نا, یہ وہی ہے. کب سوال کرتا ہے؟ جب اس بندے نے اس سے پہلے اس بندے کو دیکھا ہو, جب ہی سوال کیا جاتا ہے نا, بھائی یہ وہی ہے. اللہ سورہ نجم میں فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى, ما کذب الفؤاد ما رأى. جب اللہ کے حبیب کی آنکھوں نے رب کا دیدار کیا تو رب نے آنکھوں نے دل سے سوال کیا, اے دل یہ بتا یہ وہی رب ہے نا جو تیرے دل میں بستا ہے, یہ وہی رب ہے جو تیرے دل میں بستا ہے. ما کذب الفؤاد, دل نے انکار نہیں کیا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کئی بار اللہ کے محبوب نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں, علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 44 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. 43 مرتبہ روحانی یعنی میرے آقا کا بدن مبارک بستر پر ہوا کرتا تھا, آرام فرما رہے ہوتے تھے, آقا کی روح مبارک عرش پر گئی ہے 43 مرتبہ. اور یہ 44 مرتبہ کا موقع ہے کہ جس میں آقا اپنے بدن مبارک کے ساتھ اوپر گئے ہیں. اسی لیے سوال آنکھوں نے دل سے کیا. اگر یہ خواب ہوتا تو خواب میں آنکھیں کھلی نہیں رہتی بلکہ آنکھیں بند رہتی ہے. آنکھیں بند رہتی ہے نا. خواب آدمی بند آنکھوں سے دیکھتا ہے, کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتا. اب اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے مجھے دیکھا ہے. اب آنکھوں نے دل سے سوال کیا یہی رب ہے نا, یہی رب ہے نا. تو دل نے کیا کہا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى. دل نے انکار نہیں کیا بلکہ ہاں کہا کہ ہاں یہی رب ہے, ہاں یہی رب ہے. اب آخری بات, کوئی اگر ہم سے پوچھے اور ہم سے سوال کرے کہ بھائی معراج صرف 2 جملوں میں مجھے سمجھا دو, معراج 2 جملوں میں سمجھا دو, تو کیا جواب دیں گے ہم؟ معراج کی تو ایک لمبی داستان ہے.
بہت لمبا واقعہ ہے. اب کوئی بندہ ہم سے یہ کہے کہ بھائی 2 جملوں میں ہمیں معراج سمجھا دو، تو 2 جملوں میں معراج یوں سمجھائیں گے کہ بھائی جو ذات دل میں بستی ہے اگر وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے اس کا نام معراج ہے، اس کا نام معراج ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ بستے تھے، اللہ کے حبیب کے دل میں اللہ بستے تھے. جو دل میں بستا تھا وہ رب سامنے آ گیا، اسی کا نام تو معراج ہے. تو یہ معراج ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ میٹھی باتیں تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جو پیغام وہاں سے لے کر آئے، جو تحفہ لے کر آئے، وہ تحفہ ہمیں کڑوا لگتا ہے. حالانکہ گفٹ اور تحفہ تو بڑا پیارا ہوا کرتا ہے. آدمی کیا کہتا ہے؟ ہدیہ انمول ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہوتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے 3 چیزیں لے کر آئے. اللہ نے 3 انعامات دیے. پہلی چیز نماز دی. یہ بات ہضم نہیں ہوتی. بڑی رات میں نفلیں پڑھنے کا کہو تو ہم پڑھ لیں گے، فرض ہم سے ادا نہیں ہوتی. دوستو کل قیامت کے دن اللہ نفل کے بارے میں نہیں پوچھے گا، فرض کے بارے میں پوچھے گا. تو پہلی نعمت جو لے کر آئے، پہلا ہدیہ جو لے کر آئے وہ نماز تھی. دوسرا تحفہ اور دوسرا ہدیہ جو لے کر آئے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تھی، آمن الرسول سے آخر تک. یہ آیتیں معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دی. اور تیسری نعمت اور تیسرا تحفہ امت کی بخشش دی. یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر ہمیں معراج سے محبت ہے، آقا سے محبت ہے، اور آقا کی کملی میں آنا چاہتے ہیں، آقا کی شفاعت پانا چاہتے ہیں، آقا کا ساتھ پانا چاہتے ہیں، تو نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے. کوئی ولی ایسا آپ دکھا دیجئے تاریخ میں کہ جس ولی نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو. تمام ولیوں نے نمازوں کا خوب اہتمام کیا ہے. ہم شوق سے اجمیر جاتے ہیں، میرا داتار جاتے ہیں، اور وہ تارا گڑھ کہتے جو اوپر ہے وہاں جاتے ہیں، وہ چٹان دیکھ کر آتے ہیں. وہ حضرت نے کس حالت میں روکی تھی وہ بھی ہم واقعہ بیان کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی نماز بھی فرض ہے. صرف نبی کا نام لے لینے سے دوستو نجات نہیں ملے گی، ولی کا نام لے لینے سے نجات نہیں ملے گی، نبی کے نقش قدم پر چلنے سے نجات ملے گی، ولی کے نقش قدم پر چلنے سے نجات ملے گی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں نمازوں کا خوب اہتمام کرنا ہے. سامنے رمضان بھی آ رہا ہے، ابھی سے کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں. اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.